بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور میں اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے، ہمیشہ خیریت سے ہی رکھے۔ دوستو، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن والے بٹن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ لوگوں کو ملتی رہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم رزق کے حوالے سے، دولت حاصل کرنے کے حوالے سے ایک بہت ہی پیاری معلومات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں، اور اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اگر آپ یہ عمل کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کے گھر میں دولت ہی دولت آنا شروع ہو جائے گی اور ہر طرح کی تنگ دستی اور بے روزگاری ختم ہو جائے گی۔ ناظرین، رزق ایک ایسی نعمت ہے جس کی تقسیم کا اختیار مالک کائنات نے اپنے پاس رکھا ہے۔ کوئی شک نہیں کہ وہ ہر انسان کو پاک رزق عطا فرماتا ہے اور اس رزق میں اضافہ اور ترقی بھی عطا فرماتا ہے، مگر انسانوں کی فطرت یہ ہے کہ وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ رزق کا وعدہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے کر رکھا ہے، لہٰذا وہ ہماری قسمت میں لکھا گیا دانا پانی تقدیر کے مطابق ہمیں ضرور عطا فرماتا ہے۔ مگر بہت سے لوگ توکل اور یقین کی کمی کا شکار ہو کر وقت سے پہلے ہی اور ضرورت سے زیادہ طلب کرتے ہیں، یا لالچ کا شکار ہو کر بعض اوقات ناجائز حرام طریقے کے استعمال سے اپنا حلال کا رزق بھی کھو دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں رزق حلال کی طلب، کمانے کا طریقہ، تجارت اور کاروبار کے مکمل اصول سکھائے ہیں اور بتایا بھی ہے۔ ناظرین، یہ حقیقت ہے کہ جب تک ہم اسلامی حدود کے مطابق ملازمت، کاروبار اور تجارت کرتے ہیں تب تک سب کچھ ٹھیک رہتا ہے، لیکن جب ہم اسلامی حدود سے تجاوز کر کے احکام الہی کی خلاف ورزی کر کے رزق کمانا شروع ہو جاتے ہیں تو اس رزق سے برکت اٹھ جاتی ہے اور بے برکتی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ ہم راضی کو بھول جاتے ہیں اور روزی کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ اگر ہم روزی کو چھوڑ کر اس راضی کے پیچھے لگ جائیں جو رزق عطا کرنے والا ہے، جو پتھروں میں بھی موجود مخلوق کو رزق عطا کرتا ہے، جو سمندروں میں، دریاؤں میں بڑی سے بڑی مخلوق کو رزق عطا کرتا ہے، تو پھر وہ اپنے بندوں کو کیسے رزق عطا نہیں کر سکتا جن بندوں سے وہ 70 ماہ سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ ناظرین، اگر ہم روزی کو چھوڑ کر راضی کے پیچھے لگ جائیں تو روزی خود بخود ہمارے پیچھے آنا شروع ہو جائے گی۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ رات دیر تک جاگتے رہنے اور صبح کو دیر سے بیدار ہونے کی خراب عادت اب ہماری طرز زندگی کا ایک اہم حصہ بن چکی ہے۔ اگر آپ یہ عمل کرنا چاہتے ہیں جو آپ لوگوں کو بتانے جا رہے ہیں تو اس کے لیے ایک چھوٹی سی شرط یہ ہے کہ آپ کو رات کو جلدی سونا ہوگا اور صبح جلدی اٹھنا ہوگا تاکہ آپ صبح اٹھ کر نماز ادا کریں اور پھر یہ عمل کریں۔ انشاءاللہ پھر آپ کو اس عمل سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ صبح جلدی اٹھنے اور رات کو جلدی سونے کی عادت دیر سے بڑھاپا لاتی ہے۔ ناظرین، یہ بہت ہی اہم پوائنٹ ہے، اس کو آپ ذہن میں بٹھا لیں کہ صبح جلد اٹھنے اور رات کو جلد سونے کی عادت دیر سے بڑھاپا لاتی ہے۔ جو لوگ چاہتے ہیں کہ وہ طویل عمر کے لیے جی سکیں اور ان کی زندگی لمبی ہو تو ان کو جلدی سونا ہوگا اور صبح جلدی اٹھنا ہوگا، پھر آپ طویل مدت تک جوان نظر آ سکتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ جس گھر کے دروازے رشتہ داروں کے لیے بند ہو جائیں اور جس گھر میں رات دیر تک جاگنے اور صبح دیر سے اٹھنے کا رواج پیدا ہو جائے، وہاں رزق کی تنگی اور بے برکتی کو کوئی نہیں روک سکتا۔ ناظرین، 5 نمازوں میں سب سے اہم نماز فجر کی ہے، کیونکہ یہ عمل آپ نے صبح کے وقت کرنا ہے، اس لیے ہم آپ کو اس عمل کے بارے میں اور صبح کے وقت کی نماز کے بارے میں کچھ فضیلت بتا رہے ہیں کہ 5 نمازوں میں سب سے زیادہ فضیلت نماز فجر کی ہے، جسے ادا کرتے ہی ایک مسلمان اپنے دن کا آغاز کرتا ہے، اس لیے اس کا اہتمام نہایت ضروری ہے۔ پیارے آقا نے فرمایا، اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ عشاء اور فجر کی نماز باجماعت ادا کرنے کا کتنا ثواب ہے تو ان دونوں نمازوں کی جماعت میں ضرور حاضر ہوں اور
उन दोनों नमाजों में हाजिर होने के लिए चाहे उन्हें घुटनों के बिल क्यों न चलकर आना पड़े, अगर एक मुसलमान जान जाए कि इन दोनों नमाजों का कितना अजर है और कितनी फजीलत है, तो वो घुटनों के बिल भी चलता हुआ मस्जिद में पहुंच जाएगा। दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हम सबको 5 वक्त नमाज अदा करने की तौफीक अता फरमाए। और नाज़रीन, इस अमल को करने के लिए सबसे पहली बात जो आपको बताई गई है कि सुबह जल्दी उठना है और उठकर फजर की नमाज अदा करनी है। कोशिश करें बाजमात नमाज अदा करें, और जब नमाज अदा करके फारिग हो जाएं तो अगर आप बाहर सैर के लिए जाते हैं तो वहां निकल जाएं, नहीं तो मस्जिद में बैठकर ही आपने अल्लाह पाक का मस्जिद में बैठकर आप लोगों ने 1 तस्बीह पढ़ लें, 2 तस्बीह पढ़ लें, 3 तस्बीह पढ़ लें, जितना आप आसानी के साथ पढ़ सकते हैं। अल्लाहुस्समद, जो कि आपको स्क्रीन पर भी दिखाया जा रहा है। फजर की नमाज के बाद अल्लाहुस्समद की 1 तस्बीह, 2 तस्बीह या 3 तस्बीह आप लोगों ने पढ़ लेनी है, जितना आप आसानी से पढ़ सकें, चलते फिरते उठते बैठते। लेकिन कोशिश करनी है कि बावजू रहें, अल्लाहुस्समद का विर्द करते रहें, और उसके बाद दिल ही दिल में ये ख्याल करें कि अल्लाह पाक आपके रिज्क में बरकत अता फरमा दे, आपकी बेरोजगारी को खत्म कर दे और आपके पास दौलत आना शुरू हो जाए। तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक अपने बंदे की नियतों को जानते हुए उस पर अपना खास फजल करम अता फरमाएगा, और इस अमल की बरकत से उसे इतना रिज्क और दौलत अता फरमा देंगे कि उस शख्स की परेशानी खत्म हो जाएगी। ये बहुत ही प्यारा अमल है, इसको आप सुबह के वक्त लाजमी करें, इंशाअल्लाह आपको बहुत फायदा होगा। जिन लोगों को फायदा हो वो हमें कमेंट्स लाजमी करें और हमें अपनी दुआओं में लाजमी याद रखें। अल्लाह पाक आप सबका हामी और नासिर हो। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर लाजमी कर दें। अपना ज्यादा से ज्यादा ख्याल रखें। इंशाअल्लाह अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।